عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کو جو پہلے لوگ آ کے ملتے ہیں اور جو سب سے پہلے آ کے اس کی تنہائیوں میں اس کے ہمدرد بنتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ اسے یاد رہتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب رش بہت ہو جاتا ہے، کثیر تعداد ہوتی ہے۔ اس وقت اس اجتماع میں ہر طرح کے، ہر رنگ کے، ہر مزاج کے اور ہر انداز کے لوگ پائے جاتے ہیں، لیکن ابتدا جن لوگوں سے ہوتی ہے وہ لوگ انسان کو ہمیشہ یاد رہتے ہیں۔ کسی نے کسی دانشور سے پوچھا تھا کہ میرا اپنا کون ہے؟ اس نے کہا تھا کہ تیرا وہ ہے جو تیرا دکھوں کا دوست ہے، جو تیری آزمائشوں کا، تیری تکلیفوں کا، تیری تنہائیوں کا، اور جب دشمن تیرے اوپر حملہ آور ہوں اس وقت جو تیرا اپنا ہے وہ دراصل تیرا اپنا ہے، جس نے تیرے دکھوں سے پیار کیا، جس نے تیری غربتوں کو چاہا ہے، جس نے تیری تنہائیوں کو رونق دی ہے، وہ تیرا اپنا ہے۔ میرے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میرے محبوب کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک، اور تنہائیوں میں، غربتوں میں، اسلام کی غربتوں میں، پریشانیوں میں، مجبوریوں میں، جب مسلمان مجبور تھے، ان ساری آزمائشوں میں جو شخص سب سے پہلے، سب سے اگلی صف میں نظر آتے ہیں وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، سب سے آگے امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، جانشین مصطفیٰ، صاحب صدق و وفا۔ اور دنیا میں وفا کا لفظ پورا ہی تب ہوتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق کا نام لیا جاتا ہے، وفا کا جملہ ہی تب پورا ہوتا ہے۔ قرآن پاک فرقان حمید نے خود ان لوگوں کا ذکر فرمایا۔ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 10 اور 11 میں اللہ کریم نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ، جو سبقت والے تھے وہ سبقت لے ہی گئے، جو پہلے تھے وہ سبقت لے ہی گئے۔ یہ کون ہیں؟ فرمایا اولئک المقربون، یہ وہ ہیں جو اس کی بارگاہ کے بڑے ہی مقرب ہیں، جو سبقت لے گئے نا، جو پہلے آ گئے، پہلے وہ جو سبقت لے گئے نا تنہائیوں میں لے گئے۔ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تو محبوب پاک نے حضرت جبریل سے کہا جبریل یہ بتا میرے عمر کی شان کیا ہے، میرے عمر کی شان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی حضور اگر کوئی فرشتہ حضرت نوح جتنی عمر لے کے بھی جناب عمر کی شان بیان کرے، یعنی 950 سال ایک فرشتہ حضرت عمر کی شان بیان کرتا رہے تو پھر بھی جناب عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ اب مشکات میں میرے محبوب نے کیا فرمایا؟ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان پہ تارے، تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کہتی ہیں مجھے پکا پتا تھا کہ محبوب میرے ابا جی کا نام لیں گے، کہیں گے کہ ابو بکر کی۔ میں نے کہا حضور اتنی بھی کسی کی نیکیاں جتنے آسمان کے تارے، پہلے یہ دیکھو اس نے آج تک تارے گنے نہیں، پر حضرت عائشہ کو پتا ہے کہ میرے محبوب کو علم ہے آسمان پہ تارے کتنے ہیں۔ عقیدہ بھی ذرا دیکھتے جاؤ، وہ جانتی ہیں کہ حضور، وہ سمجھتی ہیں کہ محبوب کو پتا ہے آسمان پہ تارے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھی کسی کے نیکیاں؟ تو اماں جی کہتی ہیں میرا خیال تھا کہ محبوب علیہ السلام میرے ابا جی حضرت ابو بکر کا نام لیں گے، تو حضور نے فرمایا عائشہ بالکل ہے بندہ، اس کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ میں نے کہا حضور کون ہے؟ تو میری تو امید تھی کہ ابا جی کا نام لیں گے، تو محبوب نے فرمایا وہ میرا عمر ہے، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں جب بات میں نے سنی خوشی تو مجھے ہوئی، خوشی تو ہوئی، حضرت عمر سے بھی پیار تھا، محبت تھی، لیکن وہ جو میں چاہ رہی تھی وہ بات نہ ہوئی تو میرا رنگ روپ وہ نہ رہا۔ تو محبوب مسکرائے، فرمایا تو سوچ رہی تھی کہ میں ابو بکر کا نام لوں گا،
تو یہ سوچ رہی تھی بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، یہ سوچ رہی تھی۔ کہا حضور ہاں۔ تو محبوب نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جتنے آسمان پہ تارے ہیں اتنی عمر کی نیکیاں ہیں، اتنی عمر کی نیکیاں ہیں۔ اور فرمایا عمر تو ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کا نام ہے، عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے۔ مولا رومی نے لفظ لکھے ہیں، مجھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عنوان ہو اور حضرت عمر کی بات ہو اور جناب عثمان کی بات ہو، حضرت علی کی بات ہو، تو یوں لگتا ہے جیسے روح پرواز کر رہی ہے۔ یہ لوگ جو تھے نا ان کی باتیں روح کو پرواز دیتی ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کے حوالے سے یہ بات جب میں پڑھتا ہوں نا صوفیاء اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ حضرت رومی کہتے ہیں ایک دن جناب عمر فاروق جناب ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے امیر المومنین آپ امیر بھی ہیں اور میرے ویر بھی ہیں، دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، ایک چیز مانگنے کو دل کرتا ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چل عمر مانگ لے، میں حاضر ہوں، مانگو۔ تو عرض کرنے لگے امیر المومنین وہ جو غار کے 3 دن آپ نبی پاک کے ساتھ رہے ہیں نا، ان 3 راتوں میں سے نا ایک رات مجھے دے دو، اور میری زندگی کی ساری نیکیاں ہیں کتنی آسمان کے تاروں کے برابر، وہ ساری لے لو، اور وہ 3 راتوں میں سے 3 نہیں میں مانگتا، ایک مجھے دے دو۔ جناب صدیق اکبر رو پڑے، کہنے لگے عمر تو جان مانگ حاضر ہے، تو نے تو میری کل کمائی مانگ لی ہے، میرے پاس تو وہ کمائی ہے۔ بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں، جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال کرتے ہیں، فرمایا تو نے کمائی مانگ لی ساری بھائی۔ میرے عزیز